बात یہ ہے کہ ہماری جو سکسیسو گورنمنٹس آتی ہیں نا، ان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ پاپولسٹ سکیمز ہوتی ہیں جس سے انہیں ووٹ مل جائے. تو یہ چیزیں ان سے شاید یہ ووٹ وغیرہ نہیں ملتے، اتنی پاپولسٹ سکیم یہ ہوتی نہیں ہے. اور ویسے ہے اس مرتبہ جو ہماری گورنمنٹ آف دا ڈے ہے PMLN کی میں بات کروں تو ان کے منشور کے اندر شامل ہے یہ بات کہ ہم پاپولیشن کونسل بنا کر بڑی اگریسو کیمپیننگ ہم کریں گے، علماء کو انگیج کریں گے، تمام ایکسپرٹس کو انگیج کریں گے ہر طرح سے پورے ملک کے اندر جناب پاپولیشن مینجمنٹ کے بارے سے. لیکن وہ چیزیں ابھی تک تو ظاہر ہے گورنمنٹ پارٹیز کی مینیفیسٹو میں آپ دیکھیے اٹھا کے کسی نے جماعت اسلامی تک نے انڈورس باقی تو کہہ رہے ہم کریں گے، لیکن اس میں تو انہوں نے پراپر ایک پلان دیا ہوا ہے، لیکن وہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ چلے سال دو سال بعد دیکھتے ہیں جا کے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جب یہ بات ہم کرتے ہیں پاپولیشن مینجمنٹ کے حوالے سے تو اس پہ لوگ ایک اپنے ذہن میں ایک خیال لے آتے ہیں، تصور لے آتے ہیں بھائی یہ کوئی غیر شرعی بات ہو رہی ہے. تو ذرا سمجھائیں ہمارے لوگوں کو، ذرا بتائیے گا کہ کیا اس میں جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو کس طرح کے لوگوں کی طرف سے اعتراضات آتے ہیں، سوال کیا آتے ہیں شریعت کو لے کر، اس میں کیا کہتی ہے؟ محترم سمر عباس صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور میں بھی ان نوجوانوں کا، طلبہ اور طالبات کا شکریہ ادا کروں گا. ایک پروپیگنڈا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی والے جینے کا حق چھین رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام ضبط تولید کے حوالے سے مجھے اور آپ کو پنکچول نہیں کرتا، اسلام مجھے اور آپ کو نظم تولید کے حوالے سے پنکچول کرتا ہے کہ آپ اولاد کو نظم میں رکھ لیں. جیسے وہ گاڑی یونیورسٹی کی چل رہی ہوتی ہے نا تو پیچھے لکھا ہوتا ہے کچھ فاصلہ رکھیں. تو میں ان طلبہ اور طالبات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کا ایک علمی جائزہ اہل علم نے لیا جو موسٹ کوالیفائیڈ لوگ ہیں. پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کیا آپ کا اللہ کے اوپر وہ ٹرسٹ ختم ہو گیا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. خاندانی منصوبہ بندی والے کہیں بھی یہ گفتگو نہیں کرتے کہ اللہ رزق نہیں دیتا. ہم سب کا یقین ہے اللہ کے اوپر وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ کہ رزق تو ہمارا ویسے بھی آسمانوں میں ہے اور اللہ ہمیں دے رہا ہے. ایک یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کام کو کریں گے لوگ کم ہو جائیں گے. تو خدا کے بندوں متبادل طریقے بھی آپ کے پاس ہیں. آپ کفار کو دعوت دے دیں، ان کو اسلام میں کنورٹ کر لیں، کتنے زیادہ ہو جائیں گے. اور پھر آپ کے پاس کئی مرتبہ گھر میں ایک شخص کے 4-5 بچے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اور اس کے بدلے میں ایک شخص کا صرف ایک بیٹا ہے لیکن اس کو اس نے اچھے طریقے سے پڑھایا، باہر بھی بھیجا، اور اس نے ماں باپ کو بہت وہ اوپر تک لے کر آیا، دیہات سے یہاں لے آیا. مجھے آپ یہ بتائیے گا ان 4-5 بچوں کے مقابلے میں یہ جو ایک بچہ ہے جس پر ماں باپ نے خوب محنت کی، یہ ان سے بہتر ہے یا کہ نہیں؟ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو خاندانی منصوبہ بندی والے لوگ ہیں یہ قتل اولاد، ایسا کوئی نہیں ہے. آپ یقین جانیے تربیت بھی بہت ضروری ہے. تو کیا صرف یہ ذہن میں رکھ لینا کہ میں بچوں کو پیدا کر لوں اور میں ان کی تربیت نہ کروں؟ خوراک بھی بہت ضروری ہے. جی ہاں، جس گھر والی سے آپ بچے پیدا کر رہے ہیں اس کا بھی تو خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. جو ہم صحت کی بات کر رہے ہیں، آپ نے صحت کی سہولیات کی بات کی، تو پاکستان میں اس وقت 1300 مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے، جبکہ WHO کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ 1000 مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. تو ہم 300 آلریڈی ابو ہیں، تو مزید ہم اگر آبادی بڑھتی جاتی ہے، ہمارے ریسورسز تو بڑھ نہیں رہے، صحت کی سہولیات تو ہماری بڑھ نہیں رہی ہیں، تو پریشر جو ایگزسٹنگ ہے ان کے اوپر ہی آ رہا ہے. تعلیم کے لحاظ سے بھی اسی طرح سے بچوں پہ اسکولوں پہ اتنا زیادہ پریشر آ چکا ہے کہ ڈبل شفٹ لگا کر بھی جو ہے وہ ہم نہیں پوری کر پا رہے ضرورت. شبانہ فیاض صاحبہ یہ بتائیں کہ جو ہماری نیشنل سیکورٹی وہ بھی کمپرومائز ہوتی ہے جب ہمارے تمام ریسورسز جو ہیں وہ انگیج ہو جاتے ہیں آپ کی آبادی کو فیڈ کرنے میں. کتنا ضروری ہے، آپ چونکہ اس متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو دیکھ بھی رہی ہیں، ڈیفنس اینڈ اسٹڈیز کو بھی، تو کتنا ضروری ہے یہ، کتنا یعنی کہ نیشنل سیکورٹی کا کتنا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ آپ معاشی طور پر بھی آپ کے لیے چیلنجز پیدا ہوتے ہیں، آپ نے اتنی بڑی آبادی کو فیڈ کرنا ہے، آپ کے انوائرمنٹل چیلنجز بڑھ رہے ہیں ملک کے اندر، کتنا ضروری ہے اس مسئلے کو کنٹرول کرنا یا اس پہ قابو پانا؟ پہلے تو میں اگین آپ کا شکریہ کروں گی اور ویلکم کروں گی اتنے اسٹیم پینلسٹ کو
کہ انہوں نے ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ کولیبریشن ہم نے کی ہے. نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے جو محیط یوسف صاحب کے اس میں آئی ٹیڈیور میں, وہ بہت کمپریہنسو اور انکلوسیو پالیسی ہے. اس کے اندر نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کو, جو کہ سارا فوڈ ہے, کلائمیٹ ہے, پاپولیشن ہے, پاورٹی ہے, ان سب پہ فوکس کیا گیا. ادھر جو گفتگو ہو رہی ہے بہت ہی مفید, اور میں شاید اب اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کو پاپولیشن کے ریسرچ کے پچ پہ چیلنج کر سکوں, بٹ ایز اے ہیومن سیکیورٹی اسپیشلسٹ میں یہ کہوں گی کہ اب بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے ٹکنگ بام کیا, میرا مسئلہ یہ ہے جو میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بام بنا ہوا ہے, یہ ہمارے سامنے سب بیٹھے ہیں, ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں, ہر ایک کے 5 5 6 6 یا 3 4 بہن بھائی ہیں, اور ایز اے پبلک انسٹیٹیوشن ہم فیل کرتے ہیں کہ جو پبلک سیکٹر کی ایجوکیشن ہے اس کے لیے فنڈز بہت کم ہیں. اور کیونکہ جب پاپولیشن پہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں, اسکالرشپس ہیں, لیکن ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے. کیوں نہیں مدد کر سکتے؟ کیونکہ ہماری گورنمنٹس انفارچونیٹلی ایجوکیشن کو پرائیورٹی نہیں لیتی. آلدو لیپ ٹاپس ملتے ہیں, اسکالرشپس ملتے ہیں, بٹ ابھی بھی کم ہے. تو یہ بچے کہاں جائیں؟ اب کیونکہ یہ پاپولیشن ہے, ہمیں اسے ڈیفیوز کرنا ہے. وی آر اے یوتھ پلج نیشن. اگر اس بچوں کو ہم انویسٹ نہیں کریں گے تو اس میں ہمارا فیوچر بچہ آتا ہے جاب مارکیٹ میں, لیکن آگے جابز اویلیبل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کوالٹی آف ایجوکیشن بہت بڑا فیکٹر ہے. اور جب ان امپلائمنٹ اور ایک فرسٹریشن ہے, ہمارا یوتھ ادھر بیٹھا ہے آپ کے سامنے, آج میں کہوں بیٹا آپ نے باہر جانا ہے اسکالرشپ پہ, سارے چلے جائیں گے. وائی؟ بیکاز وہ یہاں پہ ایک ہوپ محسوس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ آپ یہاں رہیں, آپ ہمارا فیوچر ہیں. تو اس میں یہ ڈائریکٹ لنکیج ہے کہ جو پاپولیشن پہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی, انویسٹمنٹ صرف پالیسی کے, میں نے پالیسیز ہمیشہ میریٹ, پاکستان میں پالیسیز کی کوئی کمی نہیں. اتنی انٹیلیجنٹ ویژن ہے ہمارے پولیٹیکل ایلیٹس کی اور گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی. پرابلم امپلیمنٹیشن کی ہے. امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے؟ میڈم نے بالکل کہا جی کمیونٹی نہیں مانتی. کمیونٹی کیوں نہیں مانتی؟